السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شب بارات کی فضیلت اور بزرگی والی رات کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بارات کیا ہے؟ محترم، ماہ شعبان المعظم میں ایک رات آتی ہے جو بڑی فضیلت اور بزرگی والی رات ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ اس رات کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ القدر مبارکہ یعنی برکتوں والی رات، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات، دستاویز والی رات، دوزخ سے چھٹکارا ملنے اور بری ہونے والی کی رات۔ اس رات میں رحمت خداوندی کی طویل طفیل بے شمار انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس شب کی بڑی فضیلت اور خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، ہم احادیث کی کتابوں میں یا عام طور پر پڑھنے اور سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام راتوں میں رات کے تنہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف فرماتے ہیں اور ندا آتی ہے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ لیکن شب بارات میں بالکل اس کے مختلف ہے کہ شب بارات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر یعنی مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرما دیتے ہیں۔ البتہ کچھ محروم القسمت لوگ ایسے ہیں جو اس شب میں بھی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال سارے سال کے اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقرر روزی اترتی ہے۔ حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ کوئی بندہ تو باغوں کے درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ ان تمام روحوں کو قبض کرنے کی تفصیل ملک الموت کو بتا دیتے ہیں جو اس سال میں قبض کی جائیں گی۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نصف ماہ شعبان کی رات جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرطے جو وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسے ہی کیا۔ آپ نے دیکھا جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا
اور दूसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा देता है, खुशी हो इसके लिए जिसने इस रात में सजदा किया। तीसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा दे रहा था, खुशी हो इसके लिए जिसने इस रात दुआ की। चौथे दरवाजे पर एक और फरिश्ता निदा दे रहा था, खुशी हो इस रात में उन लोगों को जो जिक्र करने वाले हैं। पांचवी दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, खुशी हो इसके लिए जो अल्लाह के खौफ से इस रात में रोया। छठे दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, इस रात के तमाम मुसलमानों को खुशी हो। सातवें आसमान पर फरिश्ता निदा दे रहा था, क्या है कोई मांगने वाला कि इसकी आरजू और तलब पूरी की जाए। आठवीं दरवाजे पर फरिश्ते पुकार रहा था, क्या कोई माफ़ी का तलबगार है कि इसके गुनाह माफ़ किए जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि अव्वल शब से तलू फजर तक। मजीद कहने लगे कि इस रात में दोज़ख से रिहाई पाने वाली की जमात की तादाद बनी कुल की बकरियों के बालों के बराबर होगी। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शबान की शब आसमान दुनिया की तरफ नज़ुल फरमाते हैं और इस शब हर किसी की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय मुशरिक के या ऐसे शख्स के जिसके दिल में बुग़्ज़ हो। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना तो मैं आपकी जुस्तजू में निकली, क्या देखती हूँ कि आप जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं। आपने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें ये अंदेशा है कि खुदा के रसूल तुम पर ज़्यादती कर सकते हैं। मैंने अर्ज़ की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे क्या ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी एहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। आपने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह मुबारक ताला शबान की 15वीं शब आसमान दुनिया की तरफ नज़ुल फरमाते हैं, बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी तआला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात नमाज नज़र रहमत फरमा कर तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं सिवाय मुशरिक और कीना परवर के। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं शब आए तो रात को नमाज पढ़ो और अगले दिन रोज़ा रखो, क्योंकि ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर तलू सुबह तक अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर रहते हैं और फरमाते हैं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ, है कोई रिस्क तलब करने वाला कि मैं इसे रिस्क दे दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं इसे मुसीबत से निजात दूँ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।